یہ بہن کراچی سے تشریف لائی ہیں ہمارے درمیان، بہن پروین پلیز آپ کھڑی ہوں، اور جو بھائی آپ کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی کائنڈلی کھڑے ہوں۔ تو ہم اپنی بہن کو، بہن پروین کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہمارے عزیز آئے ہیں، ہم ان کے لیے بھی زوردار تالیاں بجا کر خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ اگر آپ 1-2 منٹ کے لیے کچھ کہنا چاہیں، کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں ہو جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آئی ہیں، اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں 1-2 منٹ میں، تو آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ باقی بھائی شیئر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں نے آپ کا میسج سنا۔ اچھا، میرے والد صاحب جو ہے نا وہ لگاتے تھے، ڈاؤن لوڈ کر کے دیا تھا، تو میں نے سنا، مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے پاس بھی موبائل آ گیا، پھر میں نے آپ کو لائیو سننا شروع کیا، اور میں نے آپ کو سن کر بڑی برکت پائی، اور میرے دل میں خواہش اٹھی کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ کو لائیو سنوں۔ چلیں، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، یہ خوبصورت بات ہے۔ میں گجرانوالا میں گیا لاسٹ ٹائم، تو میں نے وہاں نوجوانوں سے بات کی کہ ایک وقت تھا، میں اور پاسٹر شاہد ہم خادموں کو سننے کے لیے جاتے تھے، سائیکلوں پر بڑی دور دور تک ہم گئے۔ ایک وقت وہ تھا جب ہمارے دل میں ایک خواہش تھی کہ ہم دوسروں کو دیکھیں۔ ایک وقت ہے کہ اب لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کوئی خوبصورت ہیں یا دنیا سے کوئی فرق ہے، ہمارے بھی 2 ہی کان ہیں، ہمارے بھی 32 ہی دانت ہیں، اور سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا آپ کے پاس ہے۔ لیکن یہ درجہ بدرجہ زندگی کے اندر آنے والے وہ بدلاؤ ہیں جن کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دے سکتے ہیں۔ آمین۔ اور اگر ہم خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ جڑے رہیں تو خداوند آپ کی زندگی میں بہت سے ٹوسٹ لے کر آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار وہ خطرناک ٹوسٹ ہوں، بلکہ وہ ایسے ٹوسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کو مزید بڑھاتے ہیں۔ آمین۔ تو ہم دل کی گہرائیوں سے بہن کے لیے شکر گزار ہیں۔ یہ اپنے عزیزوں کے پاس یہاں پر آئی ہوئی تھیں، انہوں نے کل رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چرچ آنا چاہتے ہیں اور ہم وہاں پر عبادت کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا دل اس بات کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں۔ میرے ساتھ نکالیے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے، اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے: پس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ آمین۔ پولس رسول یہاں پر کلیسیا کو یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ آپ صرف پاسبان کی موجودگی میں ہی روحانی ہونے کا ثبوت نہ دیں، بلکہ پاسبان کی غیر موجودگی میں زیادہ روحانی ہونے کا ثبوت ہے۔ پولس کہتا ہے جب میں موجود ہوں تمہارے درمیان، جب خدا کے خادم تمہارے درمیان موجود ہوں، اس وقت تو تم دعا کے لیے بیٹھ جاتے ہو، کلام پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، گیت گانے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب ہم موجود نہ ہوں تو پھر تمہیں یہ کام اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم پاسبانوں کی حضوری میں زیادہ الرٹ ہوتے ہیں؟ پادری صاحب آ جائیں تو ہم بڑے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوں، فلمیں دیکھ رہے ہوں، جب کبھی پادری صاحب آ جائیں ہم فوری بند کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ پادری صاحب ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، یار بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ خدا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ خدا تو ہمیں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ خدا کی بابت ہمارا معیار بڑا ہی ایزی ہے کہ خدا ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا، لیکن اگر پادری صاحب نے ہمیں دیکھ لیا تو پادری صاحب تو بڑا برا منا دیں گے، اور پادری صاحب ہو سکتا ہے 4-5 لوگوں میں جا کے بتا بھی دیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہماری ہر قسم کی لاپرواہی کو حساب میں لاتا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ چھپا ہوا نہیں ہے خدا سے، وہ خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہاں تو بات نہیں چھپتی، محلے کے اندر پھیل جاتی ہے ایسے، آپ جتنی مرضی بات چھپائیں وہ لیک آؤٹ ہو جاتی کسی نہ کسی طرح سے، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی سیکریسی سے یہ کام کیا تھا، لیکن یہ تو سب کو پتہ چل گیا۔ اسی طرح سے اگر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا یا خدا ان چیزوں کو اس طرح سے حساب میں نہیں لائے گا تو ہم غلطی پر ہیں۔ ہمیں 2022 میں ان چیزوں کے لیے چناؤ کرنا ہے کہ ہم نے کن چیزوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے کن رویوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کیونکہ جو تم میں نیت ہمارے اندر کون پیدا کرتا ہے جی؟ خدا پیدا کرتا ہے۔
اور اس نیت پر عمل کرنے کے لیے جو ارادہ ہے تاکہ ہم اس کو انجام دے سکیں وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. آمین. نیت بھی خدا نے دی, عمل کرنے کی توفیق بھی خدا کی طرف سے ہمیں ملی, کیونکہ جو تمہیں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. اس لیے آپ خدا سے کہیں خداوند اگر یہ نیک ارادہ میرے دل میں آ گیا ہے تو پھر اس کو انجام دینے کے لیے مجھے اب قوت بھی دے دے, مجھے توفیق بھی دے دے. مجھے اگر کسی غریب آدمی کی مدد کرنے کے لیے تو ابھار رہا ہے تو پھر مجھے پیسے بھی دے دے, اور جب وہ پیسے مجھے مل جائیں تو میرا ایمان کہیں جاتا نہ رہے. کئی بار ایسے ہوتا ہے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے کہ خداوند میری یہ بہن بڑی غریب ہے, میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے تو پیسے مہیا کر. خدا مہیا کر دیتے, وہ ہمارے بجٹ سے ہٹ کے پیسے ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن اس وقت شریر آ جاتا ہے. شریر کہندا ہے پیسے تو تیرے کول بھی نہیں تے جے تو اونوں دیتے تے پھر تیرا کی بنے. اس وقت جاوید صاحب جو ہیں وہ ایمان میں دعا کریں گے, وہ کہیں گے خداوند پیسے آ تو گئے, میں نے دعا کی تھی کہ پیسے آ جائیں اور میں اپنی بہن کو دے دوں, میں اپنے بھائی کو دے دوں, میں اپنے عزیز کو دے دوں جو ضرورت مند ہے, لیکن اب یہ آ گئے ہیں, کیا اب میں ان پیسوں کو رکھ لوں اپنے پاس, تو میری مدد کر تاکہ میں شریر کے بہکاوے میں نہ جاؤں. آمین. ہمیں دعا کرنی چاہیے ان چیزوں کے لیے. جو نیک ارادے آپ کے ذہن کے اندر اٹھ رہے ہیں, انسان کے اندر کوئی نیکی چھپی ہوئی نہیں. خدا نے جب آسمان سے زمین پر دیکھا تو انسانوں کے اندر کچھ بھی اسے اچھا نظر نہ آیا, سب کچھ بگڑ چکا تھا. جو آدم باغ عدن میں خدا نے بنایا تھا, گناہ کی وجہ سے اس کی صورت مسخ ہو چکی ہے, بدل چکی ہے, تباہ ہو چکی ہے. جب خدا میں اوپر سے دیکھتا ہمارے اندر وہ کچھ بھی اچھا نہیں پاتا, لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ نیک ارادہ ہمارے اندر ڈالتا ہے, اور اس نیک ارادے کو قائم رکھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں توفیق کی ضرورت ہے, اور وہ بھی ہمیں خدا ہی پرووائڈ کرتا ہے. آمین. اور آگے لکھا ہے سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو. یہ بڑی اہم بات ہے جس کو 2022 میں ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. شکایت نہیں کرنی کسی کام کی. اگر گھر میں جو بہنیں کام کر رہی ہیں بغیر شکایت کے کام کریں, گھر کے حالات بدل جائیں. شوہر جو ہے وہ اگر بغیر تکرار کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فیملی کو چلانے کے لیے, سارے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے محنت کرے, مزدوری کرے, تو سارے حالات ہی بدل جائیں. ہماری فیملیز کے اندر تکرار بڑی, بحث و مباحثہ بڑا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اتنا زیادہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی کر دیتے ہیں, اور پھر 4-5 دن ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. یہ ہماری فیملیز کا سیٹ اپ ہے. کیا 2022 میں بھی ہم نے اسے کیری کرنا ہے یا ہم نے اسے چھوڑنا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کا ہے, یہ فیصلہ ہمارا ہے. بحث نہ کریں ہر ایک بات کے لیے. ایک کام ایک بہن کو پتا کہ کرنا ہی میں نے, ناشتہ بنانا ہی میں نے, تو تکرار کس بات؟ خدا سے توفیق مانگیں, خداوند یہ کام میرے ہی ذمہ تو نے لگایا ہے, مجھے توفیق دے کہ میں بغیر تکرار کے, بغیر بڑبڑاہٹ کے اس کو کر سکوں. اور جب آپ اس کو بغیر بڑبڑاہٹ کے کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا, آپ کو اچھا لگے گا. کئی بار ہم 1-2 بار کوئی کام کر لیں تو ہم پھر دوسروں کو جتانا شروع کر دیتے ہیں. ایک نوجوان تھا, وہ گاؤں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا. اس کے 3 بھائی اور تھے, اور اس کے والد صاحب صبح اٹھ کے ڈیلی چرچ جاتے تھے, کیونکہ گاؤں میں زیادہ تر عبادت صبح کے ٹائم میں ہوتی, ارلی مارننگ. تو وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا تھا کہ بچوں تم بھی خدا کے گھر میں صبح صبح جایا کرو, یہ بڑی اچھی بات ہے. صبح اٹھ کے خدا کو یاد کرنا, اس کی بندگی کرنا, اس کی عبادت کرنا, یہ کمال کی چیز ہے. تو وہ بچے بڑے چڑھتے تھے اپنے باپ سے کہ باپ تو ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے. لیکن ایک دن ایک بیٹے نے اس کے سوچا کہ والد صاحب روز کہتے ہیں ہمیں جانا چاہیے, اور ایک دن وہ صبح اٹھا اور اپنے باپ کے ساتھ چرچ چلا گیا. وہاں پر اس نے دعا کی, اور جب وہ واپس آیا تو اس کے جو 3 باقی بھائی تھے وہ چرپائیوں پہ منہ کھول کے سوئے ہوئے تھے, خراٹے لے رہے تھے. تو وہ اپنے باپ کو کہنے لگا دیکھو ابا جی اے غافل دنیا پئی ہوئی. انہوں نے کہا پتر صبح تو تم ہی نہ جائیں, کیونکہ تو ایک ہی چرچ اٹینڈ کر کے ان کو غافل کہہ رہا ہے, اور اپنے آپ کو تو نیک پارسا اور راست باز بنا رہا ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ کئی بار ہم اپنے گھر کا کوئی کام کر رہے ہوں, 1 بار کر لیں, 2 بار کر لیں, تیسری بار ہم دوسرے کو جتا دیتے ہیں. کیا میں ہی رہ گیا ہوں, کیا میں ہی بچا ہوں, میرے ہی ذمہ سارا کام ہے, میری زندگی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے. بہت ہم بولتے ہیں, بہت تکرار کرتے ہیں, اور ہماری زندگی کے اندر ذہنی الجھن اور پریشر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو کام ہم نے کرنے ہیں ہم ان کو خوشی سے نہیں کر رہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ مسیح کے لیے کرتے ہو, خداوند کے لیے کرتے ہو, اپنے خدا کے لیے کرتے ہیں ہم. اور اگر ہم یہ جان لیں, آپ بلیو کریں, آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. اگر کیوں جی بھائی صاحب, اگر آپ ان باتوں کے اوپر یقین کر لیں کہ یہ کام کرنا تو میں نہیں ہے, چڑچڑ کر کے بھی اور کچ کچ کر کے بھی میں نے کرنا تو میں نہیں ہے, تو اگر میں خوشی سے کر لوں, ذمہ داری سے اٹھوں, بغیر کسی کہنے کے کر لوں, تو کتنی اچھی بات. اے خداوند تیرا شکر ہو کہ میں سب سے پہلے اٹھی ہوں, تو نے مجھے توفیق دیا تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے ناشتہ بناؤں, تاکہ میں گھر کی صفائی کروں, تاکہ میں کپڑے دھوں, تاکہ میں ان کے لیے کھانا بناؤں, میں ان کی خدمت کروں, میں ان کے لیے برتن دھوں.
میں صفائی ستھرائی کا کام کروں, خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اٹھا دیا, یہ چاہے سوئے میں تو نے برکت دے. ایک شوہر بھی یہی دعا کر سکتا ہے, بھائی بھی, کوئی بات نہیں میں نے آٹا لینے جانا ہے, کوئی بات نہیں میں نے پانی بھرنے جانا ہے, کوئی بات نہیں میں نے بل جمع کرانے جانا ہے, کوئی بات نہیں میں نے دفتر کے کام کرنے ہیں, کوئی بات نہیں میں نے موٹر سائیکل ٹھیک کرانی ہے, کوئی بات نہیں میں نے جا کے الیکٹریشین کو بلا کے لانا ہے. بھائیاں دے بھی کام گھٹ نہیں جے ہوندے, سن لو. ہماری بہنوں کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ سارا گھر اسی ہی چلان رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور بھائیوں کا کام زیادہ زور والا ہے. اگر آپ ٹریفک میں ہی چلے جائیں نا آدھا گھنٹہ تو بندے کا دماغ ٹھکانے لگ جاتا ہے. تے بندے سارا دن موٹر سائیکلاں تے پھردے نے, کوئی پچھوں انہاں نوں ہلکورا دے رہا, کوئی اگوں دی آ رہا, کوئی ون سائیڈڈ آ رہا, تو کہہ رہا کہ ہاں بھی تینوں نظر نہیں آندا. سارا دن وہ اپنی ٹیمپرامنٹ کو جو ہے وہ سنبھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور پھر جب گھر آتے ہیں تو دی بیوی کہندی تسی تے کچھ بھی نہیں کردے. وہ کہندا میں کچھ نہیں کردا, ہن دسو میں سب کچھ کراں گا. شیشے پان دیندا, گلاس توڑ دے, ہلا لا 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 کر دیندا. سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا. 2022 ہاللویا. ہم نے اپنے رویوں پر غور کرنا ہے. بائبل مقدس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو اتنا انجوائے کرواتی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کروا سکتی. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, کیونکہ میں 22-23 سال سے اس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جب اسے کھولا ہے میں نے اس میں سے ہیرے موتی ہی نکالے ہیں, میں نے اس میں سے خزانے ہی نکالے ہیں. یہ ایسا سمندر ہے جو خزانوں سے بھرا پڑا ہے. جو اس کے اندر غوطہ زن ہوگا وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آئے. آمین. سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو. یہ بڑی بات ہے. یہ دنیا جو ہے یہ بڑی ٹیڑھی ہے. دنیا دار لوگ بڑے ٹیڑے ہیں, بڑے چالاک ہیں, بڑے مکار ہیں, بڑے عیار ہیں, لیکن ان کی چالاکی صرف یہیں تک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آلو والا جو آپ کو ٹھگ رہا ہے وہ 20 روپے 30 روپے آپ سے زیادہ لے کر کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسے بیوقوف بنا رہا ہوں. ایک شخص جس سے آپ دودھ لے رہے ہیں وہ آپ کو دودھ نہیں دے رہا بلکہ کیمیکل دے رہا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسے بیوقوف بنایا اور میں لمبا مال بنا رہا ہوں. بنا لے بھی مال, لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ انجام تو ہلاکت ہے. مجھے کئی لوگوں کا پتا ہوتا ہے کہ مینوں ٹھگ رہے ہیں, میں کہنا ٹھگ لو. میں ان سے بحث نہیں کرتا, میں ان سے تکرار نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ 30-40 روپے اس نے مجھ سے زیادہ لے کے کر کیا لینا ہے, میرا کیا بگڑ جانا ہے. میں اپنے آپ کو کول رکھتا ہوں, میں چل کرتا ہوں, میں بنداس ماحول میں رہتا ہوں. آمین. یسوع کو بھی تو پتا تھا کہ یہودا تھیلی میں سے پیسے نکال رہا ہے, تو یسوع نے کیا کیا تھا؟ کیا اس کو خود پھانسی دے دی تھی اپنے ہاتھ سے؟ نہیں. خداوند نے اسے موقع دیا تھا کہ یہ شخص توبہ کر لے. خداوند نے تو اسے نہیں اس بات کے لیے کہا کہ یار تو پیسے سائڈ تے لے جا, یار تو پیسے کاٹ رہے ہیں. خداوند نے اسے یہ بات نہیں جتائی, لیکن یہ چیز اسے خود سے سمجھ آئی اور اس نے توبہ نہیں کی بلکہ اس نے خود اپنی ججمنٹ کر لی. اس نے خود اپنے آپ کو پھانسی دے لی. اس نے خود اپنی ججمنٹ کر لی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں خداوند کو فیس کر سکوں. اس نے پھانسی دے لی اپنے آپ. اگر ہم شکایت نہیں کریں گے, اگر ہم تکرار نہیں کریں گے, ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا, اور یہ دعا کے لیے ایک سازگار ماحول ہے. ہمارے گھروں میں دعا کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بڑا. جہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں دعا نہیں ہو سکتی, اور جہاں دعا ہوتی وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں, یہ اپوزٹ چیزیں ہیں. اس لیے سمجھداری سے چلیں. 2022 کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں ایسا ماحول بننے ہی نہ دے جس سے آپ کی دعا بریک ہو جائے, جس سے آپ کا خدا کے ساتھ تعلق منقطع ہو جائے, جس سے آپ کی لائف کی بلیسنگز آپ کی لائف میں سے نکل جائیں, بلکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے یہ دن خداوند کے ساتھ ہی گزارنا ہے. آمین. تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو. یہ ایک کلیسیا کا معیار ہے. آپ ایک ٹیڑھی دنیا کے اندر سیدھا چلیں. یہ ایک ایماندار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ٹیڑوں کے ساتھ سیدھا چلے, وہ گالیاں بکنے والوں کو دعا دے, وہ تنگ کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, وہ نفرت کرنے والوں سے محبت کرے. پریز دی لارڈ. پتا کیسے چلے گا کہ ایماندار ہیں آپ؟ جب آپ کے اندر ایمانداروں والی باتیں ہوں گی. منہ سے تو آپ جو مرضی کہتے رہیں, منہ سے تو ہم بہت کچھ ہیں, لیکن بات منہ کی نہیں ہے. کرائسٹ منہ کی باتوں کو نہیں مانتا, کرائسٹ عمل کو مانتا ہے. اگر ہمارے پاس صرف ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو ہمارا ایمان مردہ ہے. ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ عمل کو بھی ڈالنا ہوگا. یہ دو ٹانگوں کی طرح ہیں, ایک طرف ایمان ہے ایک طرف عمل ہے, اور یہ دونوں جب مل کر کام کرتے ہیں تو آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں, آپ اپنے ٹارگٹ کو پا لیتے ہیں. لیکن اگر صرف ایمان ہے اور عمل ہے ہی نہیں تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. بائبل مقدس سے لکھا ہے ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. محبت ایک عمل ہے. جی, محبت ایک عمل ہے
खाली ईमान काम नहीं करता, इसके साथ अमल करना बहुत जरूरी है। खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स से कहा था जा शैलोह के हौज में धो ले। उसके दिल में ये ईमान पैदा हो गया था कि मैं अगर शैलोह के हौज में जाकर धो लूंगा तो मैं शिफा पा जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि उसको फिर वहीं बैठे रहना चाहिए था। वो कहता कि शैलोह दा हौज ही उठ के मेरे को आ जाए तो मैं उत्थों ही छट्टे मार ला। ऐसा नहीं था, वो खुद उठ के शैलोह के हौज तक पहुंचा और उसने जाकर वहां पर अपनी आंखों को धोया और उसकी आंखें खुल गई। आमीन। सो ये जरूरी है कि आपकी और मेरी जिंदगी में मसीही अमल और मसीही किरदार मौजूद हो, और यही खुदावंद की खुशी है कि वो हम में उस तालीम को देखे, वो हमें उस किरदार को देखे जो उसका अपना किरदार है। कलाम तो हमने बहुत सुन लिए, हदिये तो हमने बहुत डाल लिए, तोहफे तोहैफ भी बड़े बांट लिए, गरीबों की मदद भी कर ली, अपने जोगर दूसरे को दे दी, अपनी शर्ट उसको दे दी, ए बाजी है तू ले ला, ये सब कुछ हमने कर लिया। हमारे दिल में नेक इरादे जरूर है, लेकिन अगर वो मसीह के बगैर हैं तो वो किसी काम के नहीं। क्योंकि अगर आपने मसीह के बगैर ये चीजें लोगों को दी तो आप उन्हें जिताएंगे। महीना नहीं कटिया जाना ताड़े को, महीना तो बड़ी दूर की बात है। इधर हम किसी की मदद करते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरे को फोन करके बता भी देते हैं, जबकि कलाम तो ये कहता है कि भाई जब एक हाथ दे रहा है तो दूसरे को पता ना चले, ऐसे पूरे मोहल्ले को पता चल जाता। हमने चर्च को ये डोनेशन दी, हमने फलाने बंदे की मदद की, हमने फलाने की फीस अदा कर दी, फलाने की बेटी की शादी थी हमने उसमें ये हेल्प कर दी। ये सारी चीजें जब हमने जिता दी, बता दी, तो फिर उसका अजर तो खत्म हो गया। हम थोड़ी देर की तारीफ चाहते हैं, लेकिन खुदा से अजली और अबदी अजर के मुतलाशी नहीं है। समझ आई आपको? ये तारीफ दो चार बंदे आप यार तू बड़ा अच्छा, वेरी गुड यार तू बड़े अच्छे काम करना है, तू सही कीता है, वो बेचारे बड़े तंग दस सन, तू उन्होंने आटा लैके देता, तू उन्होंने राशन पाता। दो बंदों ने आपकी तारीफ कर दी, लेकिन यस्सु भी तारीफ करता है उन लोगों की जो पोशीदगी में काम करते हैं। जब तू दुआ करे तो पोशीदगी में जा, अपनी कोठरी बंद कर और अपने आसमानी बाप से बात कर। वो जो तुझे पोशीदगी में देखता है वो तुझे अजर देगा। एक तरफ दो बंदों की तारीफ है और एक तरफ वो अजर है जो पोशीदगी में आप खुदा से रिसीव करेंगे, वो बहुत बड़ा है और वो ना खत्म होने वाला है। हम बेनुक्स बनकर टेढ़ी दुनिया के अंदर रहें और हम मसीह का जलाल जाहिर करते रहें। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं 2 नंबर काम करने की, ड्यूटीज के ऊपर भाइयों को मिलती हैं, बहनों को भी मिल जाती हैं जहां पर वो जॉब्स करती। कई किस्म के ऑप्शन शैतान हमारे सामने लाता है, और वो हमारे कोलीग्स होते हैं जो हमारे सामने ऑप्शंस रखते हैं कि हम सारे काम कर रहे हैं यार, अगर तू ही साढ़े नाल रल जाए ना तो साडा ग्रुप बड़ा स्ट्रोंग हो जाएगा, मालिक नूं पता भी नहीं लगेगा, असीं थलो फटी लांदे दीमक की तरह खाते जाएंगे। लेकिन वो बंदा जो कि ईमानदार है वो कहता कि सर जी तुसी करो, मैं नहीं कर सकता, मैं इस गुनाह का हिस्सेदार नहीं बन सकता। अब ये क्या कर रहा है वो शख्स, वो उनके रास्ते में रुकावट बन गया। अब उन्हें ये डर पड़ गया कि भाई हम इसके सामने एक्सपोज हो चुके हैं, अगर ये नहीं करेगा तो किसी वक्त में मालिक को भी बता सकता है। हमने इस तरह से उनके सामने एक म्यार के, भाई मैं मसीही हूं, आप मुसलमान हैं, मैं मसीही हूं, मैं बाइबल मुकद्दस की तालीम पर खड़ा हूं, मैं ये मान रखता हूं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इन चंद 1000 रुपयों से मेरी जिंदगी के अंदर लानत ही आएगी, बरकत नहीं आएगी, लिहाजा मैं ये काम नहीं करने वाला। मैं अपनी बाइबल पर ईमान रखता हूं और मैं उसी को फॉलो करूंगा। अब आपने उनकी कोर्ट के अंदर बॉल फेंक दिया कि वो ईमान का मुजाहरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको जॉब से निकलवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा जॉब से निकलवा देंगे ना, और क्या करेंगे, तुसी को नवी कर लेना। जिन्हें तुहानू पहले दिती हो दूजी भी दे सकता है, जिन्हें दूजी दिती हो तीजी भी दे सकता है, जिन्हें तीजी दिती हो चौथी भी दे सकता है, ते जिन्हें चौथी दिती है वो तुहानू अपना बिजनेस भी दे सकता है। आमीन। अपना म्यार दिखाएं तो सही, ईमान पे खड़े तो हों। जब हम ईमान पे खड़े ही नहीं हो रहे, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बस कोई साजबाज कर लें, साथ साथ चलते हैं, बस सर जी वो प्रेशर बड़ा है, वो मुझे निकाल देंगे। मूसा को उसने कहा कि भाई तू बच्चे यहां छोड़ जाओ जाके तुम इबादत करो, तुम जानवर यहां छोड़ जाओ, बाकी सारे चले जाओ। उसने कहा हम यहां पर अपने जानवर का एक खुर भी नहीं छोड़ के जाएंगे। ये है जी ईमान की हालत। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा है जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते। कैसे दिखाई देते हो जी? यीशु मसीह ने कहा था तुम दुनिया के नूर हो। असल में क्राइस्ट की बातों को पौलुस यहां पर इंटरप्रेट कर रहा है, ज्यादा लोगों को और वो बात आसानी से समझ आ जाए, वो उनको और वजाहत के साथ लोगों के सामने रखता है। जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते। किन की तरह जी? चिराग क्या करता है? रोशनी देता है। क्या हम रोशनी दे रहे हैं अपने घराने में, अपनी कलीसिया में, अपने मोहल्ले में? ये रोशनी क्या है? आप में से लाइटें निकलेंगी? नहीं। आपकी बातें उजली बातें हैं, आपकी बातें रोशन बातें हैं, आपके तौर तरीके दूसरों से फर्क हैं। आप नूर के काम कर रहे हैं क्योंकि आप नूर के फर्जंद हैं, आप चिरागों की तरह दिखाई देते हैं। वाई जरा खड़ा हो बेटा, खड़े हो जाओ, शाबाश। इसको आप देख रहे हैं वाइस को, ये मेरा बेटा है, इसकी उम्र है 7.5 साल। कितनी उम्र है जी? अब आप बैठ जाओ जी।
7.5 साल इसकी उम्र है, लेकिन मैं आपको एक खादम के ताल्लुक से बताना चाहता हूं जिसको खुदा ने बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। उसका नाम था स्मिथ विगल्सवर्थ। क्या नाम था जी? स्मिथ विगल्सवर्थ। 7 साल की एज में, मैं कल वाइस को ये बता रहा था, मैंने कहा बेटा 7 साल की एज में ये बच्चा 12 घंटे काम करता था, क्योंकि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। फिर से खड़ा हो जा पुत्र, फिर से खड़ा हो। इसकी बॉडी को आप देखें, इसके हाथों को आप देखें, इसकी जिसामत को देखें, ये 12 घंटे काम कर सकता है? ये नहीं कर सकता। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बच्चा है, ये कमजोर है, लेकिन 12 घंटे स्मिथ विगल्सवर्थ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कि मेरे भाई मेरी मां हम खाना खा लें, 12 घंटे काम करता था। और प्लम्बर था, जिसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। हमारे भी यहां पे बच्चे काम करते हैं, आपको पता। और छोटे बच्चों से मैकेनिक होते हैं, उनको मुर्गा बनाया होता है, उनको रेंच पकड़ाया होता है। जब मैं उन्हें देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहना उस्ताद जी इन्हों मारो ना, कहता भाजी तानू नहीं पता, क्योंकि वो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते और उनके माँ बाप उनको धकेल देते हैं अपनी मजबूरी के तहत। या उन्होंने बच्चे इतने पैदा कर लिए होते हैं, वो मजबूर होते हैं कि अन्य रोटी का दिखो, जाओ अपनी रोटी कमा के ले आओ, वो बच्चों को भेज देते हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? ये जहालत है। और स्मिथ विगल्सवर्थ 12 घंटे काम करता था, प्लम्बरी का काम करता था, और वो पढ़ लिख भी नहीं सका, लेकिन उसके दिल में खुदा के लिए मोहब्बत। 48 साल की एज में उसे खुदा का पाकरू मिला। कितनी एज में जी? 48 ईयर्स का जब वो था तो उसको खुदा का पाकरू मिला। उसकी बीवी जो थी वो कलाम सुनाती थी, उसका नाम पोली था, POLLY, उसका नाम पोली था, और वो खुदा का कलाम सुनाती थी। लेकिन स्मिथ विगल्सवर्थ अच्छे तरीके से बोल भी नहीं सकता था, वो बहुत से लफ्ज गलत बोलता था, उसका एक्सेंट बड़ा खराब था, उसके बोलने का अंदाज इतना खराब था कि लोगों को उसकी बातें समझ नहीं आती थी। लेकिन 48 साल की एज में इस शख्स को खुदा का पाकरू मिला और इसकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई, इसकी जिंदगी बदल गई। इस शख्स ने अपनी खिदमत के दौरान 20 मुर्दों को जिंदा किया, 20 डेड पीपल्स, 20 मुर्दे इसकी दुआ से जिंदा हुए। और ये रिकॉर्डेड है, ये कोई हवाई बात नहीं है। बताना ये चाहता हूं कि अगर आप खुदा के हाथ में हैं तो खुदा आपको हर गुजरने वाले दिन के साथ बदलता जाएगा। शर्त यह है कि आप खुदावंद के हाथ में रहें। एक कुम्हार के हाथ में जब बर्तन आप देखते हैं, पहले वो एक मिट्टी का ऐसे पीस रखता है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती, उसके बाद वो उस पर अपनी उंगलियां चलाता है। पहले तो आपको पता है कि वो डंडे के साथ चलाते थे पहिए को, अब बिजली का जमाना है, वो नीचे से बटन दबाते हैं, पहिया खुद घूमना शुरू हो जाता है, और वो आराम से दोनों हाथों से वो काम करता है। और थोड़ी ही देर के बाद आप देखते हैं कि उसकी शक्ल बदलनी शुरू हो जाती है जी, वे खूबसूरत बर्तन की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। मैं और आप भी बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम एक जगह पर स्टिल होकर खुदा की जोरी में बैठ जाएं, खुदा हमें शेप अप करना शुरू कर दे, बदलेगा बदलेगा बदलेगा, और खुदा हमें अपने जलाल का बर्तन बना ले। आमीन। हम चिरागों की तरह दिखाई देने लगे, खुदा की जो अज़ली मोहब्बत है वो हमारे अंदर से फूट निकले, खुदा के कलाम की सच्चाइयां हमारे अंदर से बहने लगे, खुदा की बेबयां कुदरत और खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से बहने लगे। आमीन। और लोग हम में से मसीह को देखने लगे। क्या ये खूबसूरत बात नहीं कि हम किसी अदाकार की मानी दिखाई देने के बजाय यीशु की मानी नजर आए। स्तिफनस को जब उन्होंने कमरे अदालत में देखा, उस पर झूठे इल्जाम लगाए, तो उन्होंने देखा उसका चेहरा फरिश्ते की मानंद था। तल्ख तरीन हालात में जब उसके ऊपर मौत का मुकदमा चल रहा है, उसकी शक्ल फरिश्ते की तरह दिखाई दे रही। बताना ये चाहता हूं कि मुश्किल तरीन हालात में भी खुदा के लोग आपको कूल नजर आए, वो हर हालत में खुश है, वो अपने आप को खुदावंद के हाथ में दे देते हैं। खुदावंद मैं मरने वाला हूं, लेकिन एक्साइटेड इस बात के लिए हूं कि जल्द तेरे से मुलाकात हो जाएगी। और जब उसको पत्थर मार रहे थे, उसको संसार कर रहे थे, उसने कहा खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। आपको पता है ये दुआ यीशु मसीह ने स्लीप पर की थी। इसका मतलब है जब स्तिफनस मर रहा था तो खुदा के रूह से भरा हुआ था। हालेलुया। क्या ये अच्छी बात नहीं कि जब हम इस जमीन को छोड़ रहे हो तो हम ईमान की हालत में। टी.एल. ऑसबर्न जब खुदावंद के पास जाने लगा, उसने अपने सब बच्चों को बुलाया, उसने अपने बच्चों को प्यार दिया। टी.एल. ऑसबर्न खुदावंद का बड़ा जबरदस्त खादम गुजरा है, और जब वो अपने बच्चों को दुआ दे चुका तो उसने कहा कि खुदावंद मुझे अपने घर ले जा, और उसने दम दे दिया। हम यहाँ पर जिला वतन है, आप जितने भी यहाँ पे बैठे हुए आप सब जिला वतन है। ये आपका वतन नहीं है, आपका वतन आसमान पर है। हालेलुया। यहाँ तो आप चंद दिनों के लिए हैं, लेकिन अफसोस हमने यहीं दिल लगा लिया। पौलुस कहता है जिनके दरमियान, टेढ़े लोगों के दरमियान, तारीक लोगों के दरमियान, तारीकी से भरे हुए लोगों के दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश कर। हालेलुया। ये जिंदगी का कलाम हमने अपने मुंह से भी पेश करना है, ये हमने अपने किरदार से भी पेश करना। आज सुबह हमने बड़ा खूबसूरत पैगाम सुना, बड़ा पुरजोश पैगाम डेविड ने यहाँ पर प्रीच किया कि मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम जाकर अंजील की मुनादी करो, लोगों को खुशखबरी सुनाओ।
اور جو باٹم لائن تھی اس پیغام کی وہ یہ تھی کہ خدا نے یہ کلام کمزور لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ رسول جو تھے وہ فلاسفر تو نہیں تھے سارے، ان میں سے زیادہ تر تو ان پڑھ تھے، ان پڑھ لوگوں کے ہاتھ میں جو ڈسپلن بھی نہیں تھے، صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اپنے مدعے کو صحیح طریقے سے کنوے بھی نہیں کر سکتے تھے، دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی۔ بات کرنا یہ ایک آرٹ ہے، دنیا کا بہت بڑا آرٹ ہے کہ آپ اپنی تھاٹس کو لوگوں تک پہنچا سکیں، جو کچھ آپ سوچتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ بڑے گنی ہیں۔ تو ڈیوڈ نے یہ بتایا کہ سب سے کمزور ترین لوگوں کے ہاتھ میں خدا نے اپنا زوراور کلام بخش دی، جاؤ جا کر اسے پریچ کرو، جاؤ جا کر اس کی منادی کرو۔ آپ باطنی حالت میں کتنے بھی کمزور ہوں، لیکن آپ کو اس چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا زوراور ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ خوشخبری جو ہمارے اندر ہے، جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اس کو سنانا ہم پر واجب ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور جب ہم اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو جس خوشی کا تجربہ آپ نے کیا ہے اس خوشی کا تجربہ وہ دوسرے بھی کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس خوشخبری کا آنند یا لطف یا مزہ آپ نے لیا ہے؟ اگر نہیں لیا تو پھر آپ کیسے لے کر اس کو جائیں گے آگے؟ اگر آپ خود اس مکاشفے سے بھر چکے ہیں، آپ کا دل کرے گا میں جا کے، جب میں نے انجیل کو سنا تھا، میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں اور یہیں پر اس کو ختم کروں۔ میں ایک کیتھولک فیملی سے بلونگ کرتا تھا، میں کیتھولک لوگوں کو برا نہیں کہتا، میں کسی کو بھی برا نہیں کہتا، لیکن جو شخص گناہ گار ہے، چاہے وہ کسی بھی ڈینومینیشن میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خدا ہمیں ڈینومینیشنز میں نہیں دیکھتا، خدا ہمیں گناہ گار یا راست باز کی حالت میں دیکھتا ہے۔ خدا ہمیں اس طرح نہیں دیکھتا ہے پینٹی کوسٹل یا 7 ڈے جناب کوئی اور مشن دا اٹھ کے آ گیا، نہیں، خداوند کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا جب اوپر سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ گناہ گار ہے، یہ راست باز ہے۔ خدا ان 2 حالتوں میں ہمیں دیکھتا ہے۔ خدا نے جب مجھے دیکھا تو میں گناہ کی حالت میں تھا، اور میں اپنے بہنوئی کے ساتھ جو کہ ٹیمپل آف گاڈ چرچ میں پاسٹر ولسن کامران کے پاس جاتے تھے، انہوں نے مجھے کئی بار کہا کہ یار تم ہی چلے آگا، میں بہانے کرتا تھا۔ جس بندے کا دل خدا سے نہیں لگا اس کے بعد بڑے بہانے ہیں چرچ نہ جانے، 1000 بہانے اس کو شیطان بتاتا ہے کہ تو آج اے کہہ دے، کل تو اے کہہ دے، پرسوں تو اے کہہ دے، اور وہ بہانے ختم ہی نہیں ہوتے۔ لیکن وہ بھی بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس نے کہا میں تجھے لے کے جانا۔ اچھا، ایک دن میرے اندر کچھ شرمندگی پیدا ہوئی، میں نے کہا کہ ابھی کتنے کو بہانے کروں، اتنی دفعہ ان کو ٹرکھایا میں نے، اب میں ان کی بات مان ہی لیتا ہوں۔ اور میں باہر کالونی چلا گیا، انہوں نے مجھے وہاں پر بٹھا دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر 1 گھنٹہ ورشپ ہوتی ہے اور 1 گھنٹہ کلام سنایا جاتا ہے۔ میں ادھر سے پنکچر ہو گیا، میں کہا ہے ایڈی لمبی دعا۔ چونکہ میوزک سے میرا تعلق تھا، وہ جو ورشپ کا سارا ٹائم تھا وہ تو میں نے اچھا گزار لیا۔ میں کہا چلو بھائی، ڈرم بج رہا تھا وہاں پہ، ڈھولک بج رہی تھی وہاں پہ، کوائر کھڑی تھی، گیت نئے سنے میں نے، تو میں نے کہا بھی یہ تو ٹائم 1 گھنٹے کا تو میں نکال لوں گا، کیونکہ یہ تو ورشپ کا ٹائم ہے، سانگ گا رہے ہیں، مسیحی گیت گا رہے ہیں، چلو یہ تو ٹھیک ہے، گھنٹے کا کلام کے میں سنا گا میں، یہ میرے لیے بڑا ایک مسئلہ تھا۔ اور پھر جب پادری صاحب آئے، انہوں نے آ کے کلام سنایا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ پہلے 5-10 منٹ بہت سلو بولتے تھے، اپنے پیغام کو کھولتے تھے، آیت پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا ٹیمپو اوپر چلا جاتا تھا اور وہ بجلیاں برساتے تھے، مطلب جوشیلے خادم۔ لیکن میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ سلو ہی بول رہے تھے میں اسی وقت رونا شروع ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا ہوا۔ مجھے ایسے لگا کہ میرے سر کے اندر کوئی شخص ڈرل کر رہا ہے اور کوئی چیز لیکوڈ نما میرے سر کے اندر جا رہی، اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس چیز کا تجربہ اگر آپ نے نہیں کیا، ضروری نہیں کہ تجربہ آپ کو چرچ میں ہی ہو، یہ تجربہ آپ کو اپنے گھر میں بھی ہو سکتا۔ آج صبح ہم نے دعا کی کہ خداوند یہ کلام ہمارے لیے حقیقی بن جائے، اس کو سچا تو ہم سارے ہی مانتے ہیں، میں جتنے بھی لوگوں سے کہوں گا یہ بائبل کے، آپ کہیں گے سچی ہے، لیکن اس کے سچے ہونے کا آپ کے روح کے اندر بہت سو کو یقین نہیں، یہ سچائی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ اس کے وعدوں پر، بائبل مقدس کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے دل سے، کیونکہ یہ کلام ریما کی صورت میں، لاگوس کی صورت میں تمہارے پاس ہے۔ لاگوس ہے ریٹن ورڈ اور ریما ہے ریویلڈ، منکشف کیا ہوا کلام، ظاہر کیا ہوا کلام۔ ایک ہے بولا ہوا کلام، ایک ہے ریویلڈ جس کو خدا ظاہر کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے کسی شخص پر، ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ شخص اس کلام کو لے لیتا ہے اور پھر وہ کلام انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ آپ خدا سے دعا کریں کہ خداوند یہ لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کی حقیقت اور ان کی تہ تک میں پہنچ سکوں اور یہ میرے دل کے اندر اتر جائے۔ آمین۔ 2022 میں اس پر پریکٹس کیجیے، پریز دی لارڈ۔ اور وہ کہتا ہے جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنا بڑی ہی خوبصورت بات ہے۔ اسمتھ وگلسورتھ کی ایک اور عجیب بات تھی، اس شخص کو شیطان پہ بڑا غصہ تھا۔ اس کے پاس جب لوگ دعا کروانے کے لیے آتے تھے مکے مار دیتا تھا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا، اس کے کینسر تھا، اس نے اس کو سامنے کھڑا کیا، اسٹریٹ پنچ اس کے کینسر کے اوپر مار دی اور وہ بندہ نیچے گرا، اور جب وہ اٹھا تو وہ کینسر زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ آمین۔ اس نے
اس سے ایک بندے نے پوچھا, انہوں نے کہا سر جی جیڑا بندہ پہلے ہڈی ٹوٹی چ آیا تسی اور کو سن مار رہے. انہوں نے کہا یار مینوں بیماری تو نفرت ہی بڑی, کیونکہ ہم بیمار رہنے کے لیے بنائے نہیں گئے. یہ کیا تھا؟ یہ اس کا جذبہ نہیں تھا, یہ وہ ریولیشن تھا جو اسے خدا سے ملا تھا. ٹھیک ہے, یہ لاگوس نہیں تھا کہ یسوع شافی ہے, یہ ریویلڈ ورژن تھا جو اس کی لائف کے اندر کام کر رہا تھا. خدا نے اس پر ظاہر کیا تھا کہ اگر تو ہاتھ رکھے گا تو بیمار شفا پائیں. آمین. دعا کریں خدا سے کہ خداوند یہ کلام میری لائف میں بھی ایکٹیویٹ ہو. میں خالی آیتاں نہ دہرا دی, کئیوں نے آیتیں رٹی ہوئی ہیں. خداوند میرا چپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. ہاللیلویا. نالی اپنی بڈی نو کہندی تسی ہن کسے پٹھان کول بھی چلے جاؤ, کوئی پٹھان لبو. اس کا مطلب ہے کہ وہ کلام اس پر ظاہر نہیں ہوا, وہ صرف منہ سے اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا دعا میں کئی لوگ آیتیں بول رہے ہوتے ہیں, وہ آیتیں انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں لیکن ان کے اندر نہیں اتری. تو سمتھ وگلسورتھ 80 سال کی عمر میں اس کا تیسرا پیڑ آ گیا تھا. یہ ہماری بہن یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ڈینٹسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں, یہ بتا سکتی ہیں کہ 80 سال کی عمر میں کسی شخص کی تیسری بار دانت نکل ہے. ایک دودھ کے دانت ہوتے ہیں جب گر جاتے ہیں بچوں کے, وہ 7-8 سال کی عمر میں, کئی بچے زیادہ میٹھا کھاتے ہیں جلدی گرا لیتے ہیں, کیئر نہیں کرتے, کئی لوگوں کے 10-12 سال تک بھی چل جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے دوسرے دانت آتے ہیں جو ان کے مرتے دم تک رہتے ہیں, یا تو وہ گر جاتے ہیں یا وہ رہتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں. سمتھ وگلسورتھ کے دودھ کے دانت گرے, اس کے بعد اس کے دوسرے دانت آئے, وہ بھی گر گئے اور تیسرا پیڑ بھی اگنا شروع ہو گئے. آمین. اور اس شخص کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ یہ بائبل مقدس کے علاوہ نہ تو کچھ دیکھتا تھا, نہ ہی کچھ سنتا تھا, اور نہ ہی کچھ اور پڑھتا تھا. اگر اس کے گھر میں کوئی گیسٹ آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ سر جی تہاڈی جیب چ کی ہے؟ کہندا جی اخبار. کہندا اخبار نو باہر ٹانگ کے آؤ. میرے گھر چ اخبار دی کوئی ضرورت نہیں, میرے گھر چ بائبل مقدس ہے. سمتھ وگلسورتھ ایک عام آدمی, ایک پلمبر بچہ, لیکن خدا کے ہاتھوں میں جب آیا تو ایک انمول ہیرا بن گیا. میں اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور خدا ہم سے دعا کریں کہ خداوند تو نے تو مجھے چراغوں کی طرح دکھائی دینے کے لیے زمین میں رکھا ہے, تو نے مجھے اپنا نور بخشا ہے, میں اس نور میں چلوں, میں اس نور میں چلوں, میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا. ہاللیلویا. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ, چلتے چلتے تھامتا یسوع کا ہاتھ. میرے عزیزو یسوع کا ہاتھ تھام لیجیے, اپنے لیے دعا کرنا شروع کیجیے. اے خداوند تیری برکت میری زندگی پر آئے, تیری برکت میرے گھرانے پر آئے, تیری برکت میری کلیسیا پر آئے, تیری برکت میری مسیحی قوم پر آئے, تیری برکت میرے وطن عزیز پر آئے اور تمام عالمگیر کلیسیا پر آئے. تیری برکت بڑی وسعت والی برکت ہے, یہ تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. آج خداوند ہم اس جگہ پر دعا کر رہے ہیں یسوع کے نام سے. خداوند خدا تیری برکت جاری ہو 2022 میں دنیا کے لیے. خداوند دنیا کے جو انالیسس کرنے والے, مختلف ڈپارٹمنٹس کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں, وہ اچھی خبریں نہیں دے رہے. ہیلتھ کے تعلق سے بتائے جا رہے ہیں نئی نئی بیماریاں اٹھنے والی ہیں, جنگی ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں جنگیں ہمارے سر پر کھڑی ہیں. لیکن خداوند تیرا کلام بتاتا ہے مصر میں تاریکی تھی لیکن جشن کے اندر روشنی تھی. ہاللیلویا. پوری دنیا کے اندر خوراک کی قلت تھی لیکن جہاں یوسف موجود تھا وہاں خوراک تھی. خداوند جہاں تیرے لوگ ہیں وہاں پر برکت ہے, ہم برکت والے لوگ ہیں. آج اس جگہ پر ہم کلیم کرتے ہیں ہولی اسپرٹ اپنے لوگوں کو ٹچ کر. ہولی اسپرٹ ٹچ دیم, touch them, bless them, heal them and use them for thy glory. Praise Jesus, praise Jesus. Anoint them. Reveal your word, reveal your word, reveal your scriptures in our life. Hallelujah, hallelujah. دعا کریں, دعا کریں, اپنے لیے خداوند سے کلام مانگیں. خداوند اپنے کلام کو میرے لیے کھول دے, خداوند اس کلام کو میرے لیے کھول دے. ایلیا نے کہا جب تک میں نہ کہوں آسمان سے اوس نہیں برسے گی. ہاللیلویا. الیشا نے کہا اس کو آنے دے, وہ جان لے گا کہ اسرائیل کے اندر ایک خدا ہے, اسرائیل کے اندر ایک نبی ہے. اے خداوند اپنے کلام کو ہم پر ظاہر کر, اے خداوند اپنے کلام کو ہم پر ظاہر کر, اپنے کلام کے اختیار کو استعمال کرنے کا فضل عنایت کر دے. خداوند فضل عنایت کر, توفیق عنایت کر. خداوند ہمارے گھرانوں میں تکرار نہ ہو, ہمارے گھرانوں میں بحث نہ ہو. میاں بیوی کا خدا جو رشتہ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند یہ رشتہ مضبوط ہو, وہ ایک دوسرے کا بازو بنے, وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں, وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں, وہ ایک دوسرے کی سنیں, وہ ایک دوسرے کی سمجھیں, وہ ایک دوسرے کی عزت کریں, وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. خداوند طلاق جیسی لعنت مسیحی کلیسیا سے دور ہو, سپریشن کی لعنت یسوع کے نام سے دور ہو. خداوند ہم دعا کرتے ہیں, منت کرتے ہیں گھرانوں کے اندر ہارمونی ہو, بچے والدین کے پاس بیٹھیں, والدین بچوں کے پاس بیٹھیں, بات چیت کریں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایسا ماحول گھرانوں کے اندر خداوند ہم دیکھنا چاہتے ہیں 2022 میں. اس سے دعا کرتے ہیں ہر شخص اپنا محاسبہ کرے, ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. دوسروں کو تو ہم نے بہت غلط کہہ لیا,
दूसरों पर तो हमने बड़ी तोहमतें लगा ली, दूसरों पर तो हमने बड़ी इल्जाम तराशी कर ली, लेकिन खुदावंद आज मैं अपने आप को तेरे सामने लाया हूं। खुदावंद मुझे ले और खुदावंद मुझे तब्दील कर, ताकि खुदावंद अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर कर सकूं और मेरी जिंदगी से खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो और लोग मेरे नेक कामों को देखकर मेरे आसमानी बाप की तमजीद करें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। इस 2022 को खुदावंद हमारे लिए एक जलाली साल बना दे, ईमान में बढ़ने का साल बना दे, गुर्बत से छुटकारे का साल बना दे, नाकामी को दूर करने का साल बना दे, नफरतों से आजाद होने का साल बना दे, हसद से आजाद होने का साल बना दे, सोचों को, रवैयों को जो मनफी ख्यालात से भरे हुए हैं तब्दील करने का साल बना दे। और खुदावंद ये बशारत का साल हो, इस साल में हैरान कुन तरीके से गवाहियां उभर कर सामने आए, नजात की गवाहियां उभर कर सामने आए और गैर अक़वाम में खुदावंद इंजील के लिए दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से। चाइना में, रशिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में और खुदावंद वो तमाम कॉन्टिनेंट्स जहां तक अंजील अभी तक पूरे जोर के साथ नहीं पहुंची, अंजील पहुंचे वहां पर और खुदावंद तेरी कुदरत जाहिर हो, ताकि हम मिलकर तेरी सताइश करें और तेरी शुक्रगुजारी करें यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।